ان کی وضاحت یہ ضرور ان پہ واجب ہو دے رہے کیونکہ ان کا بعد نبی. اچھا نبی جو ہے سن لیں حضرت, سن لیں. ہم جہاں صحابہ کا اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں, باب دمنگ کرتے ہیں بات, وہاں صحابہ کی بات پہ ہم دفاع باب دمنگ ہی کریں گے. صحابہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء راشدین المہدیین کا لفظ ہے وہ ان پہ تو آتے ہی آتا ہے. میں تو اپنے حساب سے کچھ جو بھی کروں, ابوبکر, عمر, عثمان, علی, امام حسن, ٹھیک ہے نا, یہ خلفاء راشدین المہدیین میں سے گنے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے دین نہیں سکھایا ہے تو پھر بعد میں کیا شیخ صدوق نے, شیخ مفید نے ہمیں دین سکھایا ہے؟ پھر کس نے دین سکھایا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا پوائنٹ والی بات مجھے جملہ کہنے دیجیے, ہمارا ٹاپک ہے نہیں بس ایک جملہ کہتا ہوں کہ حضرت رسول خدا نے کہا کہ ابو بکر سے دین لینا, تو حضرت ابو بکر تو خلافت کے پہلے دن کہہ رہے ہیں کہ اگر میں بھٹک جاؤں, اگر میں بھول جاؤں تو مجھے راہ راست پہ لانا. اور حضرت ابو بکر نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا سلونی. حضرت عمر نے بھی نہیں کہا سلونی. ہر چیز کے لیے دعویٰ ضروری ہوتا ہے. حضرت عمر ہر چیز کے لیے دعویٰ ضروری ہوتا ہے. حضرت عمر یہ کہتے ہیں لولا علی, اگر ہر چیز کے لیے دعویٰ ضروری تو نہیں ہوتا نا, ہلاک ہو جاتے. اور شورا اسلام کا جو نظام ہے شورائی ہے. جملہ کہنے دیں کہ آپ ببانگے دھول بھلی آپ جیسے بھی دفاع کریں, آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت. بالکل. بی بی عائشہ جب حضرت علی کے مقابلے میں آئی تو آپ بتائیں کہ بی بی عائشہ نے یہ کبھی جملہ کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, یہ ہماری شان میں آیا ہے, کبھی کہا انہوں نے؟ کہنے کی ضرورت نہیں, مقابلے ہے. چلیں آپ دوبارہ اس پہ رکھنا, اس کے مقابلے میں تیار ہوں. مولا علی, آپ کا ٹائم اگر ہے تو پھر میں بات کروں گا. حسین سب یہ آئے نہیں یہ آئے اتنی ہی ہے اور یہ بتاتے بات سنیں. اور پھر اہل بیت میں بیویاں سب سے پہلے ہیں قرآن میں. پھر اس کے بعد جو ہے, پھر اس کے بعد ایک جملے کی وضاحت کہ جب میں نے کہا کہ بعد رسول, تو ہمارے ہاں بعد رسول اول درجے پر مولا علی ہے. اس تشیع کا امتیاز ہی یہی ہے. تشیع شیعت کہتے ہی اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بعد رسول گمراہ لفظ میں نے کہا ہی نہیں, تو آپ کچھ اور صحیح. میں ایک سوال پوچھنا تھا دونوں صاحبان سے. گمراہ لفظ کہا ہی نہیں میں نے کہا ظلم و بربریت یہ ہے. ظلم و ظلم کی لغوی معنی کریں کیا ہے, کیا مطلب؟ ٹھیک ہے میرے خیال ہم اس میں نہیں جاتے, میں نے پوچھ لیا, وہ واضح بھی کروا لیا اور اس کی نفی بھی ہو گئی. بس یہ آخری سوال ہے دونوں صاحبان سے کیونکہ بہت ہی ویلیوبل کویسچن ہے. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن ہی نے فرمایا مسیحی, یہودی, ان کے ساتھ شادیاں بھی جائز قرار دی گئیں, ان کے ساتھ کھانا بھی قرار دیا گیا کہ جائز ہے. تو یہ جو ابراہمک ریلیجن کا کانسیپٹ ہے اب بڑا معروف ہوتا جا رہا ہے کسی بھی طور سے, کہ اسلام میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ یہودی اور نصرانیوں کو اپنے ساتھ بٹھائے, ان کو ساتھ لے کے چلے. کیا یہ مہدویت نہیں ہے؟ مختصر کا جواب دے دیں. میں سوال نہیں سمجھا. میں اور آسان کرتا ہوں. پہلے میں ایک بات کرتا ہوں. مولانا فاروق زیدانی صاحب سے بھی سوال پوچھوں گا, آپ سے بھی. مثلا آپ ماشاءاللہ قم سے فاضل ہیں, قم میں تو اسلامی انقلاب کی بنیاد ہے. کیا یہ وہی انقلاب ہے کہ جو امام مہدی چاہتے ہیں آئیں, یا امام مہدی کے راہی ہموار کرنے کے لیے ہے جس میں مسلمان اور اس کے ساتھ توحید پرست چاہے مسیحی ہو یا یہودی ہو وہ بھی ساتھ جمع ہو جائے گا باطل قوتوں کے خلاف, یا پھر اس کے علاوہ کچھ اور معنی ہے ہم اس تک پہنچے نہیں؟ دیکھیں اس وقت جو معاملہ ہے نا, جہاں بھی یعنی کہ بات ہو رہی ہے اصلاح کی, جہاں بات ہو رہی عدل و انصاف کی, جس خطے میں بھی بات ہو رہی ہے ظالم کے خلاف اور مظلومیت کی حمایت میں, وہ امام مہدی کی ندا ہے, امام مہدی کی پکار ہے, جو جس رنگ میں بھی ہو, جس صورت میں بھی ہو. پھر جب امام مہدی آتے ہیں جو انصاف پسند ہوگا, جو عدل پسند ہوگا, جو فطرت سلیمہ کا مالک ہوگا, وہ ضرور امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا. یعنی وہ امام مہدی کے ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے, عدل و انصاف کی بات کر رہا ہے تو امام مہدی کے ایجنڈے کو, قرآن کے آئین کی بات کر رہا ہے تو امام مہدی کے ایجنڈے کو. جیسے کل میں نے آپ کے یہاں بیان دیا اور یہ جملہ بھی کہا کہ ویسے سیاسی بیان نہیں دیتا, اگر یہ پاکستان کا آئین ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہے جو امام مہدی کے نظام حکومت کو بیان کرتا ہے, تو یہ پاکستان کا آئین بھی سمجھے کہ امام مہدی کے ظہور میں ہم زمینہ سازی فراہم کر رہا ہے اور اس کے لیے ہمیں آمادہ کر رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, ایک کوالٹی کویسچن ہے اسی بات سے جڑا ہوا, میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت امام مہدی, آپ پہ ہمارا سلام. آپ جب تشریف لائیں گے, آپ نے جو اسلامی نظام ایران میں متعارف کروایا جہاں کے آپ فاضل بھی ہیں, یعنی کیا میں نے پوری دنیا کا متعارف اسلامی نظام ایران نے متعارف کروایا نا, وہاں سے ایک طرح سے یہ پھول پھیلا, خوشبو شروع ہوئی. میں ایک سوال بنانا چاہ رہا ہوں, بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت امام مہدی اسی نظام کی سرپرستی کرنے کے لیے مثال کے طور پہ قم شریف
جائیں گے, ایران ہوں گے, یہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی کی جو حکومت ہے, تحریک عالمی تحریک ہے, وہ تمام دنیا کے انسانوں کو دعوت دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ امام مہدی کی شروعات مکۃ المکرمہ سے ہوگی. اور مکۃ المکرمہ سے شروعات کا مطلب کیا ہے؟ کعبۃ اللہ سے شروعات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے گھر سے شروعات کا مطلب کیا ہے؟ یہ قوم و ملت کے بغیر ایک دعوت ہے جو عالمی سطح پر الہی قانون کو نافذ کرنے کی بات ہوگی. جو بھی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس میں لبیک کہتا ہوا آتا ہے, اور جہاں امام مہدی کو ضرورت پڑتی ہے, پاکستان ضرورت پڑی تو پاکستان آ جائیں گے, ایران ضرورت پڑی تو ایران, حفاظت کریں گے, ساتھ میں ان کی حمایت کریں گے, سب کو لیں گے, ساتھ میں لیں گے. مگر اسماعیل ہنیہ کی تو حفاظت نہیں کر سکا ایران امام مہدی کے ساتھ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا. یہ تو آپ عجیب سوال کر رہے ہیں کہ اسماعیل, ہماری پوزیشن ہے نا, دیکھیں اسماعیل ہنیہ کی ایران حفاظت نہیں کر سکا. آپ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کیا گارنٹی ہے کہ امام مہدی کی حفاظت ہوگی. کوفے میں امام حسین کو بلایا, پھر ان کو قتل کر دیا. آپ تو وہی بات کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں کبھی چٹپٹی تو لگتی ہیں, مگر حقائق کے ساتھ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ چیزیں جو حقائق ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ امام مہدی اسماعیل ہنیہ کی تو حفاظت کر نہیں سکتے, تو امام مہدی کی کہاں حفاظت کریں گے؟ تو کہاں کسی نے کہا ہے کہ ہم امام مہدی کی حفاظت کریں گے؟ امام مہدی کی حفاظت خدا کرے گا. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا. ولی حافظ قائد ناصر خدا وند متعال. اور جب پروردگار عالم نے یہ حکمت سمجھی کہ اس کا ولی تمام جتنے بھی سازشیں ہیں اس سے محفوظ رہے گا, اس زمانے میں اسے بھیجے گا اور اسے فائق کو کامیاب و کامران کروائے گا.